مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش، نام، نسب و لقب۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور لقب جلال الدین تھا۔ آپ نے مولانا روم کے نام سے شہرت پائی۔ آپ 204 ہجری میں بلخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد اور لقب بہاؤالدین تھا، جو ایک نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ آپ کے حلقہ ارادات میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوارزم شاہ بھی شامل تھے، جن کے علم کی وجہ سے بلخ میں انہیں سلطان العلماء کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھیں، جن میں سے ایک کتاب معارف، جو اپنی مثال آپ ہے، آج بھی موجود ہے۔ مولانا روم کا سلسلہ چند واسطوں کے ذریعے حضرت سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ہجرت 800 سال پہلے، جس دور میں تاتاری خراسان و ایران کی طرف بڑھ رہے تھے، فتنوں کے خوف کی وجہ سے لوگ اپنے وطن چھوڑ کر محفوظ علاقوں کی طرف بھاگ رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بہاؤالدین نے بھی اپنے خاندان کے ساتھ 410 ہجری میں بلخ سے ہجرت فرمائی۔ سفر حج۔ یہاں سے نکل کر آپ نے سفر حج کا ارادہ کیا اور بلخ سے بغداد پہنچے، پھر اپنے خاندان والوں کے ساتھ حج مبارک ادا کیا۔ حج کے بعد آپ دمشق اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے سلاطیہ پہنچے۔ ان سب شہروں میں کہیں تو مہینوں اور کہیں برسوں قیام کیا۔ آخر میں یہ خاندان 426 میں ہجری میں ترکی کے شہر کونیا پہنچا۔ یہ سفر تقریباً 16 سال میں مکمل ہوا۔ کونیا میں والد کا شاندار استقبال۔ اس وقت کونیا میں سلطان علاء الدین کیقباد کی حکومت تھی۔ جیسے ہی سلطان کو سلطان العلماء کے آنے کی خبر ہوئی، اس نے آپ رحمۃ اللہ کا شاندار استقبال کیا اور آپ کی عقیدت میں شہر سے باہر نکل آیا۔ باعث احتراماً اپنے گھوڑے سے اتر پڑا اور آپ کے لیے کونیا میں ایک بڑا مدرسہ بنوایا، جس کا نام خداوند گار تھا، جہاں آپ کے والد تدریس و تعلیم دیا کرتے تھے۔ تعلیم و تربیت۔ اپنے والد محترم کے ساتھ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے، اس وقت آپ 6 سال کے تھے۔ جب کونیا پہنچے تو اس وقت تک آپ کی عمر مبارک 22 سال تھی۔ آپ نے دوران سفر اپنے والد، جو کہ خود علم کا سمندر تھے، کی زیر نگرانی مختلف علوم پڑھے۔ آپ نے تفسیر، حدیث، تاریخ اور دوسرے علموں میں بڑی مہارت حاصل کر لی۔ سفر، جو کہتے ہیں سب سے بڑا استاد ہے، اس طویل سفر کا یہ فائدہ ہوا کہ آپ نے مختلف ملک اور راستوں اور وہاں کے کتب خانوں سے بھرپور استفادہ حاصل کر لیا۔ آپ کے علمی و فکری اور دینی نظریات میں مزید وسعت آئی۔ والد محترم کے انتقال کے بعد آپ کا سلسلہ تعلیم۔ کونیا میں آنے کے 2 سال بعد اپنے والد ماجد، جو کہ شفیق اور عظیم استاد بھی تھے، کی جدائی کے غم سے آپ دوچار ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد جلال الدین رومی کے بچپن کے استاد سید برہان الدین محقق ترمذی، جو کہ والد کے مرید تھے اور ان کے حکم پر انہیں بچپن میں پڑھاتے تھے، آپ کے بیٹے کو پڑھانے کونیا آئے۔ ایک بار پھر انہیں پڑھانے لگے۔ مولانا روم ان کے مرید بن گئے۔ یہ سلسلہ 9 برس جاری رہا۔ پھر ان کے استاد بھی 238 ہجری میں انتقال کر گئے۔ اس دوران آپ مسلسل لکھتے اور پڑھتے اور پڑھاتے رہے۔ آپ کے ذمہ فتویٰ لکھنے کی ذمہ داری تھی، جس کے لیے وسیع علم اور انسانوں کو سمجھنے کی صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، جس کے آپ ماہر تھے۔ مولانا شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات۔ اپنے استاد سید برہان الدین محقق ترمذی کی وفات کے 5 سال بعد تک آپ کی زندگی یوں ہی پڑھنے اور پڑھانے اور فتویٰ نویسی میں گزرتی رہی، مگر جب آپ کی زندگی میں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ آئے تو آپ رحمۃ اللہ بالکل تبدیل ہو گئے۔ حضرت شمس تبریز ایسے اللہ والوں میں تھے جو اللہ کی معرفت اور اس کو پہچاننے کے میدان میں اللہ سے قریب تر ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ایک نظر سے ہی انسانوں کی زندگیاں بدل جایا کرتی ہیں۔ حضرت شمس تبریز اپنے استاد مرشد شیخ ابوبکر کا یہ حکم سنتے ہی کہ تم کونیا جاؤ، وہاں ایک نوجوان اپنے ہے، اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تڑپ ہے، جاؤ اس کے دل کو اور روشن کر دو۔ آپ فوراً کونیا آئے اور پھر مولانا جلال الدین کو تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان سے ملاقات کے مختلف واقعات تاریخ کے اوراق میں ملتے ہیں۔ روحانیت کا سفر آغاز۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی خدا تعالیٰ سے حقیقی محبت و تعلق سے آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ کے دل میں بھی خدا تعالیٰ کا قرب پانے
اور معرفت حاصل کرنے کی جستجو و تڑپ بیدار ہو گئی۔ حضرت شمس تبریز کی رہنمائی میں آپ کے روحانی سفر کا آغاز ہوا۔ لکھنا پڑھنا سب ختم ہو گیا، بس آپ شمس تبریز سے ہر گھڑی کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے۔ آپ کے عقیدت مند اور مریدوں کو یہ بات پسند نہ آئی اور وہ شمس تبریز کے خلاف ہو گئے۔ یہ دیکھ کر شمس تبریز اچانک چلے گئے۔ آپ کے جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ بے حد اداس ہو گئے۔ آپ شاعری پسند کرنے لگے اور آپ کے فارسی اشعار میں اپنے استاد حضرت شمس تبریز سے والہانہ عشق و محبت اس قدر جھلکتی ہے اور آپ کا نام یوں جا بجا شامل ہے کہ بعض اوقات تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشعار شمس تبریز نے خود لکھے ہیں۔ مثنوی مولانا روم۔ حضرت شمس تبریز کے چلے جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی اصلاح اور ان کی تربیت میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ آپ نے صلاح الدین زرکوب کو اپنا ساتھی و جانشین مقرر کیا۔ انہوں نے 10 سال مولانا روم کی خدمت کری اور آپ کی وفات کے بعد حسام الدین ان کے ہر وقت کے ساتھی رفیق و خلیفہ بن گئے۔ ان کے بے حد اصرار اور فرمائش پر ہی مولانا رومی نے اپنی مشہور مثنوی لکھی، جو کہ 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ہزاروں شعر ہیں۔ مثنوی میں آسان و معنی خیز کہانیوں کے ذریعے مشکل باتوں کو یوں سمجھایا گیا ہے جو آج 800 سال گزر جانے کے بعد بھی بڑوں اور بچوں سمیت ہر ایک میں بے حد مقبول ہے۔ ہر کہانی میں دلچسپ سبق اور نتیجہ ہے جو سننے اور پڑھنے والوں کی سوچ کو بدل کر نیا رخ دے دیتا ہے۔ عادات و اخلاق۔ اپنی نوجوانی میں آپ بڑے شان سے رہتے مگر پھر سادہ زندگی گزارنے لگے۔ اچھے کپڑے اور اچھے کھانوں سے کوئی دلچسپی نہ رہی۔ آپ کی خدمت میں ہزاروں تحائف آتے مگر آپ سب تقسیم کر دیا کرتے۔ اللہ کے سامنے رویا کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو نوافل پڑھا کرتے۔ رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی 10-15 دن روزے سے ہوتے۔ نماز سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کبھی کبھی تو 2 رکعت نفل نماز میں ہی پوری رات گزر جاتی۔ سردی کی ایک رات میں ایک بار اس قدر روئے کہ ان کے آنسو چہرے پر سردی کی شدت سے جم گئے۔ بچوں پر شفیق تھے۔ آپ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور یہ محبت بھی آپ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور لگاؤ کی ایک جھلک تھی، اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ ایک دفعہ کچھ بچے مولانا روم سے ہاتھ ملانے لگے۔ ان میں سے ایک بچے نے کہا، مولانا جانا نہیں، میں آتا ہوں۔ آپ اس کے انتظار میں اس وقت تک کھڑے رہے جب تک وہ واپس نہ آیا۔ سارا میدان خالی ہو گیا۔ وہاں موجود ایک حضرت نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا، ایک بچے کی خاطر حضرت آپ نے اپنا وقت خراب کیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اپنا وقت خراب نہیں کیا، میں نے سوچا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوتے تو ایسا ہی کرتے۔ وفات جمادی الاخر 672 کی 5 تاریخ کو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مند آپ کے بستر کے گرد جمع تھے، آپ نے فرمایا کہ میرا وقت سفر آ گیا ہے، اب میں اپنے پیدا کرنے والے سے جا ملوں گا۔ پھر یہ شعر پڑھا جس کا مطلب ہے کہ اگر تم مومن اور میٹھے یعنی اچھے آدمی ہو تو تمہاری موت بھی میٹھی اور مومنوں کی طرح ہوگی، اور اگر تم کافر اور کڑوے آدمی ہو تو تمہاری موت بھی کڑوے اور کافرانہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور آپ کی روح اپنے حقیقی مالک کی جانب پرواز کر گئی۔ کونیا میں ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ دنیا بھر سے آپ کے عقیدت مند آپ کی محبت میں آپ کے مزار کونیا جاتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا بڑا نام ہے۔ آپ کے کلام، تحریر، کہانیاں اور حکایات آج 800 سال گزر جانے کے بعد بھی کروڑوں دلوں اور زندگیوں کو بدل رہی ہیں۔ ان کی روحانیت کو طاقت بخش کر ان میں قرب الہی کی تڑپ پیدا کر کے انہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ رہی ہیں۔